بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ جتنی دیر میں نے گنتی پڑھی اتنی دیر بندے کیا ہوئے ہیں؟ مر چکے ہیں۔ واللہ آج صبح ہمارے ساتھی ہیں، ان کے گھر یقین جانے میرے بھائی قسم سے دل ہل کے رہ جاتا ہے کہ کوئی بندہ مر گیا، فنا ہو گیا، ختم ہو گیا، لیکن بندے کی جو ناراضگی تھی وہ ختم کیا کریں؟ تیری ناراضگی ختم ہوگی بھائی، کیا کریں؟ مر گیا بندہ، ختم ہو گیا، جو اس کا انجام تھا وہ وہاں پہ بولے بھائی پہنچ گیا ہے، لیکن پیچھے جو بندہ اس کے جنازے کے اوپر کھڑا ہے، میت کے اوپر کھڑا ہے، اس بندے کا دل ٹھنڈا، ان للہ، مار دیا میرے بھائی، بندہ ختم ہو گیا، فنا ہو گیا ہے، وجہ دنیا، یہ دنیا میرے بھائی۔ اس کی وجہ سے میرے بھائی انسان جنازے سے نہیں بدلتا، سبحان اللہ۔ ابھی ہمارے کسی جگہ کے اوپر موجود تھے، سبحان اللہ، ماں بیمار ہے اس کی میرے بھائی، ماں ہے، بیٹے ہیں، لیکن بہرحال ان کے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہے، ہمارے خاندان والے جانتے ہیں، اس لیے انہوں نے میرے ابو کو ساتھ بھیجا کہ پیسے آپ کے پاس ہوں گے، آپ نے اس کی ماں کے اوپر لگانے ہیں، سمجھ رہے؟ ان کے ہاتھ میں پیسے بولے بھائی نہیں دینے، لیکن وہ بندے میرے بھائی پھر بھی پولے پولے کر کے پیسے چوری کر رہے تھے، سبحان اللہ، حالانکہ ماں مرنے کے قریب بستر کے اوپر موجود ہے، سبحان اللہ، پیسے چوری کر رہے ہیں۔ ماں کا ان کو خیال، ماں ہے میرے بھائی، کرا رہی ہے، آس پاس والے لوگ پوچھ رہے ہیں بڈھی نو کی ہوا ہے، اور ان کو کیا ٹینشن پڑی ہے، وہ یہ پیسے حاجی صاحب کو ساڈے کول کیویں آن گے، انا للہ و انا راجعون۔ وجہ ان لوگوں کو موت یاد نہیں رہتی، یہ دنیا ہے، وہ پیسہ بھی تو دنیا ہی ہے نا میرے بھائی۔ سارے بندے میرے بھائی جیسے ہی بابا بیمار ہوتا ہے سارے کٹھے ہو جاتے ہیں اس کے پاس، وجہ انگوٹھا لوانا ہے، انہیں اینڈ تے کو گل کر چھٹی وراثت وراثت دی، سانو تو لبنی کوئی نہیں، فوراً سارے کٹھے ہو جاتے ہیں میرے بھائی۔ اور بابے کی جب پنیاں کوٹتے ہیں نا میرے بھائی، بابے کو سمجھ آ جاتی ہے پنی کہوں کوٹ رہا ہے، یہ وراثت والی پنی کوٹ رہا ہے یا میری خدمت والی پنی کوٹ رہا ہے، اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے میرے بھائی، کیونکہ وہ دنیا گزار چکا ہے نا، وہ تو اینڈ پہ آ گیا، اس کو سمجھ آ رہی ہے دنیا کیا ہوتی ہے۔ ہم بھی ایسے ہی تھے کبھی۔ تو ہمارے اور اللہ کے درمیان میرے بھائی ایک ہی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ دنیا ہے۔ جو بندہ اس کے اندر رہنے کے باوجود موت کو یاد رکھ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا سب سے سیاںا آدمی یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی گئی کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کا سب سے سیاںا آدمی کون ہے؟ عقل مند آدمی، جس کے پاس ڈگری ہے، جس کے پاس ووٹ بینک ہے، جس کے فالوورز ہیں۔ آپ نے فرمایا جو موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرے، اس سے بڑا سیاںا آدمی اور کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے بھائی انگلی سمندر میں ڈبو، جو انگلی کو لگا ہے وہ دنیا سمندر آخرت ہے۔ فٹے منہ اس شخص کے بارے میں میرے بھائی جو اس قطرے کے لیے سمندر کو قربان کر دے، فضول آدمی ہے میرے بھائی، یہ سیاںا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی قطرہ ہے، سامنے سمندر ہے، وہ قطرے کو اس انداز کے ساتھ دیکھتا ہے کہ سمندر کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بے وقوف ترین آدمی ہے میرے بھائی، بھلے ہی امریکن پریزیڈنٹ کیوں نہ بن جائے، بے وقوف آدمی ہے، کیونکہ یہ مرنا بھول گیا۔ وجہ دنیا، وجہ کیا ہے میرے بھائی جس کے بعد بھول جاتا ہے؟ وہ یہ دنیا ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ بھول جاتا ہے۔ بہلول نامی ہارون الرشید کے دربار میں ایک بندہ تھا، بہلول، مشہور آدمی ہے، وہ سارے اس کو بے وقوف سمجھتے تھے نا، آج ہی پاگل سا لگتا تھا وہ ساروں۔ تو ایک دن بادشاہ نے صرف اس کو ٹچکڑا کرنے کے لیے ایک سوٹی پکڑائی اور کیا کہا کہ جب تو سب سے بے وقوف آدمی دنیا میں دیکھ لینا میرے بھائی، یہ سوٹی اس کو پکڑا دینا۔ یعنی ہمارے نزدیک سب سے بے وقوف کون ہے؟ تو ہی ہے نا، بہلول ہے نا، تبھی تو اس کو پکڑا رہے ہیں، سمجھ رہے؟ یعنی جب تجھے سب سے بڑا بے وقوف نظر آئے تو یہ سوٹی بولے بھائی اس کو پکڑا دینا، کیونکہ ہم نے تجھے پکڑائی ہے نا کیونکہ ہمارے نزدیک سب سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ تو ہی ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ بادشاہ بیمار ہو گئے، بستر پہ ہیں، یہ بہلول تیمارداری کے لیے آیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت کہاں کی تیاری ہے؟ انہوں نے کہا جی اگلے جہاں کی تیاری ہے۔ اچھا وہ قافلہ انتظار تو کر رہا ہوگا آپ کا؟ اچھا ان کو لگ رہا ہے یہ مجھے چیزہ لے رہا ہے۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گیا تجھے، اگلے جہاں میں بھی کوئی قافلہ انتظار کر سکتا ہے، کیونکہ بادشاہ یہ کبھی بھی کسی نئے علاقے میں جاتا تو آگے کیا ہوتا تھا میرے بھائی؟ ہاتھی گھوڑے سارے انتظار کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا پھر واپسی کب تک ہے؟ سفر پہ جا رہے ہیں، واپس تو آنا ہے کہ نہیں آنا؟ انہوں نے کہا بہلول یار مینوں تانگ نہ کر، مار رہے ہیں میں، وقت میرا نیڑے آ۔ وہ پاگل ہو گیا، اس جہاں میں جا کے بھی کوئی واپس آتا ہے؟ اس نے کہا پھر یہ سوٹی پکڑ لے سر،
کیونکہ آپ چند دنوں کا سفر جب کرتے ہیں اور آپ کو یہ ٹینشن ہوتی ہے کہ آگے بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں، آپ نے پورا پلان بنا کے آپ جاتے ہیں، ہمیش کے سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کا کوئی پلان ہی نہیں ہے، تو آپ سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ تو یہ سوٹی آپ پکڑو، آپ نے مجھے پکڑا دی۔ تو 6 باتیں میرے بھائی جس کی بنیاد پہ انسان یہ موت بھول جاتا ہے، ورنہ بھول جاتا ہے اس دنیا کی بنیاد کے اوپر اللہ کو بھول جاتا ہے۔ میرے بھائی سوچیں کتنی سونی دنیا ہوگی، خدا کی قسم سوچیں میرے بھائی۔ دیکھیں نا میرے بھائی، ہم اس نوجوان کو کتنا گندا مانتے ہیں جنہیں کڑی دے پیچھے لگ کے پیو گوا چھڑیا، کہتے ہیں کہ نہیں میرے بھائی؟ کڑی دے پیچھے گیا، پیو بھول گیا، ماں بھول گیا، ساڈے سر کھے پوا دیتی انہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے میرے بھائی؟ کیونکہ اس لڑکے کے نظر کڑی سونی اتنی تھی، پیاری اتنی تھی۔ تو اگر آپ دنیا کے پیچھے لگ کے اللہ کو بھول رہے ہیں تو اللہ کی بھی آپ سے وہی شکایت ہے جو ماں باپ کی اس لڑکے سے شکایت ہے۔ ہمیں نقطہ سمجھ رہے میرے بھائی؟ یہ دنیا میرے بھائی سونی بنائی ہے، اللہ کہتا ہے میں نے سونی بنائی ہے، تبھی تو امتحان ہے۔ اگر یہ کوئی بدصورت اس کو دیکھ کے الٹی آتی میرے بھائی، امتحان کس بات کا ہے؟ یہ تو ایسی کمال کی چیز ہوتی ہے، خدا کی قسم انسان اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ ٹماٹر کے 2 روپے کے لیے ایسا کمال اللہ کی قسم اٹھا کے جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ کی قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ یعنی اللہ گواہ ہے میرا اس بات پہ جو میں یہ کر رہا ہوں، یعنی گواہ ہے اللہ میرا، میں جھوٹ بول کے 2 روپے کی وجہ سے اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ، جھوٹ پہ اللہ کو گواہ بنا لیتا ہے، کس کی؟ دنیا۔ 2 روپے کا ٹماٹر میرے بھائی اس کا ایمان بیچ دیتا ہے، خدا کی قسم۔ اسے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے جواد بھائی ہم کرپٹ نہیں ہیں۔ میں نے کہا شکر کرو، کرپٹ اس کا موقع نہیں ملا تجھے، اس لیے تو کرپٹ نہیں ہے۔ تیرے سامنے 2 کروڑ روپیہ پڑا ہو نا، اور تیری ماں اسپتال کے اندر ناک کی لکیریں رگڑ رہی ہے کہ 2 دن اگر آپریشن نہ ہوا تو میں مر جاؤں گی، اور تیرے سامنے 2 کروڑ روپیہ رشوت کا پڑا ہوا ہے، میں دیکھتا ہوں میرے بھائی تیرے اندر ایمان کتنا ہے۔ تو انسان جب یہ کہتا ہے نا الحمدللہ جواد بھائی ہم بڑے استقامت والے ہیں، بھائی تجھے موقع نہیں ملا۔ ہاں موقع ملے اور اس کے باوجود تجھے رب یاد رہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو زلیخا کے پاس رب یاد رہا تھا۔ سارے دروازے بند کیے تھے کہ نہیں کیے تھے میرے بھائی؟ وہ سونی تھی، وزیر کی میرے بھائی وہ کیا تھی؟ بیوی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام کو رب، اور اس وقت وہ جملہ کیا بول رہے ہیں؟ اگر میرا رب ساتھ نہ ہوتا تو میں گمراہ ہو جاتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اللہ کا نبی ہے، یوسف علیہ السلام۔ دنیا میرے بھائی اللہ کی قسم بڑی پاورفل چیز ہے، بڑی طاقتور چیز ہے، اور آپ کے اور اللہ کے درمیان صرف یہ دنیا، جس نے اس دنیا کے باوجود میرے بھائی رب کو پا لیا، بس یہی ولی ہے۔ اللہ ہمیں ایسی ولایت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ایسا ولی بنائے۔ زہد جو ہوتا ہے میرے بھائی، کتاب الزہد باقاعدہ ایک چیپٹر ہے ہماری حدیث کی کتابوں کے اندر۔ زہد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دنیا چھوڑ جانا، جو یہ زہد نہیں ہوتا۔ زہد یہ ہوتا ہے، بڑی سننے کی بات ہے، کہ اللہ کا جو دین ہے نا میرے بھائی، وہ آپ کے سر کا تاج ہے اور دنیا آپ کے ہاتھ میں ہے۔ جیسے ہی آپ کو دنیا کو ٹھوکر لگتی ہے، دنیا جائے بھاڑ میں، آپ اپنا تاج بچاتے ہیں۔ آپ میرا نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر اس کے الٹ ہو جائے، دنیا آپ کے سر کا کیا ہے؟ تاج ہے، اور دین آپ کے کیا ہے؟ ہاتھوں میں ہے۔ ویسے ٹھوکر لگے گی، دین جائے بھاڑ میں، اپنی ناک بچاؤ، اپنی گردن کا سریا بچاؤ، اپنی پگ بچاؤ، اپنے رسم و رواج بچاؤ، دین جائے بھاڑ میں۔ تو زہد کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ پیسہ کماؤ، ارب پتی بنو، خرب پتی بنو، لیکن پیسہ تیرے دل پہ حکومت نہ کرے، تیرے دل پہ اللہ کی حکومت ہو۔ اور اس کی نشانی کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ جب بھی دین کو اس بندے کی لوڑ پڑتی ہے، یہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، جیسے عثمان نے کیا، جیسے ابو بکر نے کیا، جیسے عبد الرحمن بن عوف نے کیا، جیسے ابو عقیل انصاری نے کیا۔ سبحان اللہ، پورے دن بھر کی کمائی کیا تھی میرے بھائی؟ چند وزنی کیا کھجوریں، اور انہوں نے آدھی کھجوریں رسول اللہ کو دی ہیں، یعنی اپنی ساری زندگی کا آدھا مال، اور آدھی گھر لے کر گیا، اور رسول اللہ نے وہ کھجوریں سارے مال پہ تقسیم کی ہیں، کیونکہ اس مال سے اللہ سارے کے سارے مال کو ببرکت کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے پہلی وجہ میرے بھائی جس کی وجہ سے انسان کو موت بھول جاتی ہے، میرے پاس بڑا ٹائم ہے۔ بچے بولے نا پیارے بھائی، نہ میری جان، بچوں نہ۔ تو پہلی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ میرے پاس کیا ہے؟ سارے بھائی بولے میرے پاس کیا ہے؟ بڑا، ابھی بڑا ٹائم ہے۔ ہر بندے کو یہی لگتا ہے، ایک دفعہ بیاہ ہو لے پھر داڑھی رکھ لیں گے، ایک دفعہ فلاں کا مجھے پھر یہ کر دیں گے، فلاں کا، اس کو لگتا ہے میرے پاس کیا ہے؟ بڑا ٹائم ہے۔ یہ شیطان کا میرے بھائی سب سے بڑا دھوکہ ہے، آپ کے پاس ٹائم اصل میں نہیں ہے، لیکن شیطان میرے بھائی اس انداز کے ساتھ مارکیٹنگ کرتا ہے کہ آپ کو لگنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس کیا ہے؟ بہت زیادہ، میرے پاس ابھی بہت زیادہ ٹائم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتا ہے، یہ قرآن ہے، کأنم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا،
جب یہ قیامت کے دن جہنمی جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے؟ اس نے 70 سال گزارے ہیں، 80 سال گزارے، لیکن وہ کیا کہے گا ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ. کتنا وقت گزارا بھائی؟ ایک دن. تو ابھی انشاءاللہ یہ اذان ہو رہی ہے، تو اذان کے بعد ہم یہ آپ کے سامنے واضح کریں گے کہ میرے بھائی آپ کو لگتا ہے ٹائم ہے، لیکن حقیقت میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک منٹ. بھجن پہلی بات کیا تھی؟ میں بھول گیا، بتائیے گا ذرا. جس کی وجہ سے انسان موت کو بھول جاتا ہے، ٹائم بہت زیادہ. ابھی دنیا سیانس ہے، بچپن کے 10 سال تو نکال دیں. اگر آپ کی عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق مل جائے، اکثریت کو وہ بھی نہیں ملتی. جو آج ہمارا دوست فوت ہو گیا، اس کی عمر 28-29 سال تھی، فوت ہو گیا نا بھائی. تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کو عمر مل گئی ساری، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کی اوسطاً عمر کیا ہے؟ 60 سے 70 سال. مل گئی آپ کو 70 سال. اس 70 سال میں بچپن کے 10 سال تو نکال دو. اس زندگی میں عیاشی صرف 10 سال ہے. یہ جو بچپن ہے، بلوغت آئی، آپ کا حساب کتاب اللہ کے یہاں شروع ہو گیا میرے بھائی. تو 10 سال نکل گئے، کتنے بچے بھائی؟ 70 میں سے 10 سال نکل کتنے؟ 60. کیونکہ ان 10 میں تو نہ آپ کی کوئی ذمہ داری ہے، نہ آپ کو کوئی ٹینشن ہے، وہ تو ہم نے ڈال دی نا. ماشاءاللہ بچے کی وزن ہے 5 کلو، 10 کلو کا اس کا بستہ ہے. یہ تو ہم نے ٹینشن ڈالی، نہ اللہ نے ڈالی، نہ رسول نے ڈالی، نہ کسی اور نے ڈالی. یہ تو ہم نے ڈالی ہے بھائی. دہشت گرد بن گئے نا ہم، دہشت گرد بن گئے کہ اللہ کہہ رہا ہے اس کی جنت جہنم کا بھی کوئی مسئلہ. بولو نا یار، 4 سال کے بچے کا نہ جنت کا مسئلہ نہ جہنم کا مسئلہ. جنتی بچہ ہے، یہ کنفرم جنتی ہے. جو مرضی کر دے، نہ نماز کرے نہ روزہ، کچھ بھی نہ کرے، جنت میں جانے والا ہے. ہم کہتے ہیں ہم نے صرف دنیا پڑھانی ہے، ابھی پڑھانی ہے. اللہ کہتا ہے ہمیش کی زندگی کو 7 سال میں شروع کرنا ہے. ہم کہتے ہیں دنیا دستی کرنے، کیونکہ دنیا چیز ہی ایسی ہے بھائی. تو 10 سال نکلے، کتنے بچے بھائی؟ بولے میں کتنے بچے؟ 60. کم از کم ایوریج بندہ روزانہ 8 گھنٹے سوتا ہے. اتنا سونا چاہیے بھی، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں. اگر بندہ روزانہ، یہ سنیے گا دھیان سے، ہم نے ایسا سوچا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے ایسا سوچو، کیونکہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بندہ کہے گا ایک دن زندگی گزاری ہے، یہ اس سے کچھ زیادہ بس. اب آپ کو سبق گا ایسے ہے. 8 گھنٹے روزانہ سوئے تو تقریباً اگر 70 سال عمر ہے، 24 سال بندہ سوتا ہے. کتنے سال؟ 24. یہ کیسے گنا میں نے؟ 8 گھنٹے ایک دن میں تو 30 مہینے کے 240 گھنٹے. اسی طرح پھر آپ نے سال کے گننا ہے، اور اس کو جب دنوں میں آپ کرتے ہیں تو یہ کیا بنتا ہے میرے بھائی؟ 24 سال بنتے ہیں. جو بندہ صرف کیا کرتا ہے؟ بولے بھائی صرف کیا کر رہا ہے وہ؟ 24 سال. آپ 70 سال میں سو رہے ہیں. 24 اور 10 کتنے ہو گئے؟ 34. 70 میں 34 نکالو، کتنے بنے؟ 36 سال بچ گئے. کم از کم ہر بندے کو 3 گھنٹے کھانے نہانے دھونے میں لگ جاتے ہیں. کتنے گھنٹے بھائی؟ 3 گھنٹے نہانے کھانے واش روم کرنا اس میں لگ جاتے ہیں. اگر بندے کی 70 سال عمر ہے اور وہ صرف کھانا پینا کھائے بس اور کچھ نہیں کیا اس نے، ابھی میرے بھائی ہم کام کاج کی بات نہیں کر رہے، ہم صرف کس کی بات کر رہے ہیں؟ جو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، آپ مجبور ہیں. تو کم از کم 9.25 سال بنتا ہے. یہ برے کتنے بنتے ہیں؟ کتنے ہو گئے بھائی؟ 34 اور 9 9 4 13 43 سال. 44 کر لیں، کتنے بچے بھائی؟ 26 بچ گئے. ابھی آپ نے کچھ بھی کیا؟ بولو بھائی کچھ بھی کیا؟ آج کا ایوریج جس کے پاس یہ والا موبائل ہے وہ 4 گھنٹے موبائل میں لگا دیتا ہے. کتنا؟ 4 گھنٹے. بابا بھی میرے بھائی پہلے سارے منع کرتا سی، اب بابے کو ٹائم نہیں ہے، بابے نے موبائل لگ گیا، ہوں وہ بھی اینج کرتا، وہ ٹائم ہی نہیں ہے وہ اینج کرتا رہا، کیونکہ کری جا رہی ہے ویڈیو، مکی نہیں رہی ہے بھائی.
پہلے فیس بک ہوتی تھی ویڈیو مک جاتی سی, اب مکتی نہیں ہے, اس لیے بندہ لگا رہے. تو تھکنا ہے, اسی تھکنا, ہم نے تھکنا نہیں ہے. 4 گھنٹے لگاتا ہے میرے بھائی بندہ, ایوریج نوجوان تو میرے پاس 8-8 گھنٹے لگاتے ہیں اس موبائل کے اوپر. 4 گھنٹے لگاؤ تو 12 سال بنتے ہیں. کتنا؟ 12 سال بنتے ہیں میرے بھائی. کتنے ہو گئے؟ 56. کتنے رہ گئے پیچھے؟ وہ بولو کتنے رہ گئے میرے بھائی؟ بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے بھائی کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے ضائع کرتا ہے. کیسے؟ میں کہہ رہا ہوں ایک کام سے دوسرے کام کے درمیان میں آپ فوراً جھٹ سے دوسرا کام کرتے, تھوڑا سا بھی ایسے یہ بیٹھتے ہیں, تھوڑا سوچتے ہیں, پھر دوسرا کام کرتے ہیں, پھر تھوڑا ایسے ویسے کرتے ہیں, پھر تیسرا کام کرتے ہیں. یہ جو وقفہ نہیں ہوتا ہے یہ کم از کم 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے. سبحان اللہ, بندہ یہ بھی ضائع کرتا ہے. 8 سال بنتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 64. ابھی دین کی بات نہیں کی ہم نے, نماز روزے کی بات نہیں کی ہم نے. میں نے میرے پاس جوش میں تھوڑی بول رہا ہوں, آپ خود جمع کر لیں, موبائل نکالو, کیلکولیٹر کر لو میرے بھائی. یہ دھوکہ ہے. اب شیطان آپ کو کیا کہتا ہے, ابھی تو 20 سال کا, ابھی تو 70 سال ہے. بھائی اس 70 سال میں کم از کم کچھ بھی نہیں, آپ تھوڑا سو لو, جلدی کھانا کھا لو. ابھی بڈھیوں نے کھانا پکانا ہوتا ہے, وہ ہم نے شامل نہیں کیا. سوچے انہوں نے کھانا بھی ہے, پکانا بھی ہے. اب بچے نے ابھی اسکول بھی جانا ہے, آپ نے 12 گھنٹے دکان پہ بھی بیٹھنا میرے بھائی, وہ تو گنے نہیں ہم نے. آپ ذرا سوچیں, یہ کیلکولیشن جب ہم کرتے ہیں تو شیطان کا یہ دھوکہ ہے انسان کو کہ اس کو کیا یہ باور کروا دے تیرے پاس ابھی کیا ہے, اور بولو نا تیرے پاس کیا ہے. بالکل ویسے دھوکہ دلواتا ہے جیسے موٹر وے پہ دور پہ پانی نظر آ رہا ہوتا ہے, نظر آ رہا ہوتا ہے نا پانی میرے بھائی, اور دھندلا نظر آ رہا ہوتا ہے, اور بندے کا یقین ہوتا ہے یہ پانی ہے, لیکن وہاں پہ پانی. بولو تھی بات کرو تو سارے ہاتھ ہو گئے. ابھی 100 کلومیٹر سفر کیتا ہے, سانوں لگا اتنے پانی ہوئے گا, اتنے پانی ہے نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے بہت سارے لوگ محنت کر کے ان کی کمر دوری ہو جائے گی, لیکن اللہ کے پاس جب آئیں گے لیکن ان کے کھاتے میں کوئی شے ہے, کخ نہیں ہے. کس کے لیے محنت کر گئے؟ اس ٹھڈ کے لیے. اس ٹھڈ کے لیے بچھو بھی محنت کرتا ہے, کتا محنت کرتا ہے, خنزیر بھی محنت کرتا ہے میرے بھائی. تو نے کا کمال کیا آج کا میرے بھائی. ابا پتہ کیا سمجھتا ہے, یہ جو میں 4 کام کرتا ہوں میں تیر مارتا ہوں, وہ 4 کام کیا ہے یہ دھیان سے سنے گا میرے بھائی, بڑی اہم بات ہے. پہلا کام, سب سے بڑا کام جو کہ بچے پیدا کیا میں نے. بچھو کرتا ہے بچے پیدا, اور بولو بھائی بچھو بچے پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ مچھلی پیدا کرتے کہ نہیں کرتی؟ مگرمچھ پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سپولا پیدا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سارے کرتے ہیں. تو یہ تو آپ میں کوئی زیادہ کمال کام نہیں ہے بچے پیدا کرنا. دوسرا چیز کیا ہے میرے بھائی, اس کی حفاظت کرنا. بھائی بچہ پیدا کر کے اس کی حفاظت کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ میں نے خود گیلے پہ سویا بچے کو, اور بولے بھائی آپ بتائیں کسی جانور کا بچہ ہوگا وہ ماں بھی ایسی کرے گی بھائی؟ یہ اللہ نے فطرت میں رکھا ہے, جس کے اندر سے کوئی چیز نکلے اس کی حفاظت کرتا ہے, یہ تو وہ بھی کرتے ہیں. تیسرا کام کیا کرنا ہے, اس کے لیے محنت. ان بچوں کے لیے کیا کرنا ہے, اور بولو نا یار. اور بلی چھچڑے ڈھونڈنے جاتی ہے کہ نہیں جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے؟ جاتی ہے کہ نہیں جاتی بھائی؟ اور بھائی اس کی فیکٹری ہے, اس کا کام ہے, سوچو پورا پنڈ گھومنا ہے اس نے, اور کیا خالص گوشت لے کے آنا ہے. خراب گوشت تو اس نے بھی گوشت لے کے آنا ہے, خالص مال لے کے آنا ہے میرے بھائی, اور اس کو بولنا نہیں آتا, کسی کا بوا کھڑکانا نہیں آتا. محنت کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اور بولو نا یار, محنت کر کے لے کے آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تو آپ بھی کرتے ہیں, وہ بھی بلی کرتی ہے محنت. یہ تو کیا تیر مارا تم نے اس میں. اور چوتھا کام کیا ہے میرے بھائی, پھر ان کو بڑا کر کے اپنے رستے کے اوپر چھوڑ دینا. یہی ہے نا میرے بھائی, جب شادی شدہ ہو جائیں اپنے رستے جاؤ, تو جب چڑا بڑا ہو جائے تو پھر کیا کرتا ہے؟ بولو بھائی میں اپنے راستے, ماں باپ اپنے راستے. کھوتا پہلے چھوٹا سی ماں باپ پہ محتاج تھا, کھوتا بڑا ہو گیا, اب وہ اپنے راستے تھی اپنے راستے. یہ چاروں کام میرے بھائی آج آپ کو لگتا ہے میں تیر مار رہا ہوں, یہ تو گدھا بھی کرتا ہے. آدم کو سجدہ اللہ تعالیٰ نے ان بنیادوں پہ نہیں کروایا تھا کہ بچے پیدا کرتا ہے. آدم کو سجدہ کس کی بنیاد پہ کرتے؟ علم کی بنیاد پہ کروایا تھا. اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ شے عطا کی تھی, یہ سارے کا سارا جہاں اس کے سامنے جھکے گا. علامہ اقبال کا کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. کافر ہے وہ دنیا میں گم ہو جاتا ہے, مومن کے اندر دنیا گم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ, وہ فنا کر دیتا ہے اس کو, کیونکہ آخرت کا جہاں اتنا بڑا ہے نا, اس کے سامنے وہ دنیا ذرہ نظر آتی ہے. سبحان اللہ. تو یہ پہلے چیز ہے میرے بھائی, یہ دھوکہ ہے شیطان کا. آپ کو لگتا ہے ٹائم, اور بولو نا ٹائم, بہت ٹائم ہے, لیکن اصل میں ٹائم بولو ہے ہی نہیں ہے. اب میرے بھائی اس طرح کر کے جب انسان زندگی کو سوچتا ہے نا, اب وہ آخرت کو جب سوچے گا اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو بناتا ہے, اس کو زیادہ فائدہ مند بناتا ہے. آپ سوچیں آپ نے امی ابو کے لیے اس 70 سال میں سے کتنا ٹائم دیا ہوگا؟ پنی کٹ رہے ہیں, اس کے لیے چائے بنا رہے ہیں, اس کے کپڑے استری کر رہے ہیں. یہ تو ہم کہتے ہیں یہ تو اماں کا کام ہے کپڑے استری کرنا, میرا کام تھوڑی ہے. بھئی اماں لکھوا کے لائی ہے کہ سارے گھر کے کام, اماں درزن بھی ہے, ہاں جی اماں موچی بھی ہے, اماں تہاڈی آیا بھی ہے, اماں سارا کچھ ہے, تو اماں واسطے کون کرے گا؟ ہم ایسا سوچتے نہیں ہیں. آپ 70 سال کو جو ویسے کہہ رہے ہیں نا, میں نے یار مہینے میں 2 دفعہ کیا تو سال میں زیادہ سے زیادہ 2-4 گھنٹے بنے گے شاید, جو میں نے خاص طور پہ اماں کے لیے جیے ہیں. سبحان اللہ.
یہ پہلی بات ہے میرے بھائی، یہ دھوکہ شیطان دیتا ہے اس دنیا کی بنیاد کے اوپر کہ وقت بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ قیامت کے دن آپ کو یہ بات ثابت کرے گا اور بندہ یہ بولے گا کہ اللہ جی ٹائم صرف کتنا سی، ایک دن یا اس سے کچھ زیادہ، بس اتنے ٹائم گزارا ہے، اور ابھی میں نے بچیاں تھیں، اللہ ہمیں ایسی بچیاں نصیب کرے۔ وہ رونے لگ گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتی ٹائم ہے ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، ٹائم ہے ہی نہیں، اس لیے لگتا ہے فاستبقوا الخیرات، اور دوڑ لگاؤ خیر کے کام کرنے کے لیے، مقابلے کرو ایک دوسرے کے ساتھ کہ میں نے زیادہ خیر کرنی ہے، وجہ کیونکہ ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس۔ اور اس کو یہ لگنے لگا جب اس نے لکھا نا سارا، کیونکہ ہم بچوں سے لکھواتے تھے، لکھو کہ تم اسکول کو کتنا ٹائم دے رہے ہو، فلاں کتنا ٹائم دے رہے ہو، پھر اس کو کاؤنٹ کرو، اور وہ دیکھتے تھے اللہ تو ہے ہی نہیں ہے کہیں پہ، پاکستان کہیں پہ نہیں ہے، فلسطین کہیں پہ نہیں ہے، لیکن مرنے والے سارے ہوئے نے، ہمیں فلسطین کی بڑی ویلیو۔ او بھائی کیا کیا ہے تو نے اپنی زندگی میں فلسطین کے لیے؟ آپ کہیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ او میرے بھائی سوچا ہے کبھی فلسطین کے لیے کلے بیٹھ گئے؟ جتنی بار میں یہ بات کہوں، میں ہمیشہ کہتا رہوں گا میرے بھائی، کیونکہ یہ دنیا نہیں کرنے دیتی آپ کو یہ کام، کیونکہ دنیا اس کی وجہ اور کچھ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے لیے تنہائی کے 2 نفل نہیں پڑھے۔ بھائی کس نے پڑھے ہیں پچھلے ہفتے؟ بھائی کس کس کو لگتا ہے ہمارے ملک میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے؟ کس کس کو لگتا ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو غلط ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں؟ کس کس کو لگتا ہے؟ وہ لگتا ہے کہ نہیں؟ ساڈے دے گھر والے نے سنتے، ملک نے کتنے سننی ہے، سانو انج ہی لگتا ہے، اس لیے ملک جائے بھاڑ میں، اپنی فکر کر، ایسے ہی ہے، ہمیں یہی ذہن میں آتا ہے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ بھائی اللہ قرآن میں کہتا ہے، آپ نے اللہ سے کہا یا اللہ مدد کر، یہ دیکھ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ کے اوپر تیرے دین کو میرے بھائی اچھال رہے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ مدد کر۔ اللہ جواب دیتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کہتا ہے صبر اور کس سے مدد مانگ؟ نماز سے۔ آپ 2 رکھتے تو ریڈی والا بھی پڑھ سکتا بھائی، لیکن کیا ہونی چاہیے یہاں پہ قدر، اس ملک کی اتنی قدر ہے تیرے دل میں کہ جو 2 رکعت پڑھ کے کم از کم ملک کا قرض اسی طرح اتار دے بھائی کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ ملک شاہ تھا میرے بھائی، سلجوکی سلطنت کا بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کو شکایت آئی کہ نظام الملک، جیسے وزیر اعظم ہوتا ہے نا، انہوں نے نام رکھا ہوتا تھا نظام الملک، یعنی پورے ملک کا نظام چلانے والا، وہ مدرسے بڑے بنا رہا ہے، ہمیں تو فوج میں پیسہ چاہیے، وہ بھی یہ کہتے تھے فوج میں تلواروں میں پیسہ چاہیے، وہ سارا کہاں پہ بنا رہا ہے؟ مدرسے بنا رہا ہے۔ وہاں پہ مدرسے ایسے نہیں ہوتے تھے صرف دین پڑھاتے تھے، وہ دنیا بھی پڑھاتے تھے، حکیم بھی بناتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں یار پیسہ تو ہمیں چاہیے بہت زیادہ، تو اس کو بلوایا، یہ سنیے گا میرے بھائی، اور اس کو آگے کہتے ہیں کہ بھائی تو پیسہ سارا ادھر کیوں لگا رہا ہے؟ اس نے کہا جہاں پہ ہمیں میدان کے اندر تلواریں چلانے والے چاہیے، وہاں پہ ہمیں ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کرنے والے بھی چاہیے۔ کوئی ایسے بھی تو لوگ ہوں نا میرے بھائی، تبلیغی جماعت ہے نا، ان کے اندر یہ اصول ہوتا ہے کہ آدھے لوگ گشت پہ جاتے ہیں اور آدھے لوگ پیچھے مسجد میں نفل پڑھ کے دعا کرتے ہیں کہ جن کے لیے گشت کر رہے ہیں اللہ کرے کہ اللہ ان کو کیا دے دے؟ ہدایت دے دے۔ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولے بھائی کر سکتے ہیں۔ میرا سوال ہے کیوں نہیں کیا ابھی تک؟ جب بھی ہم نے کسی مسجد میں مشق کروائی کہ سارے اٹھیں اور 2 نفل پڑھیں پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ اس ملک کے اندر غیرت رکھنے والے ہمیں حکمران دے دے، غیرت رکھنے والے وابڈا دے دے، غیرت رکھنے والے لیسکو دے دے، اللہ دے سکتا ہے بھائی؟ اور بولو دے سکتا ہے، ایمان ہے کہ مانگو نا، پھر گالا کو کاٹ دے۔ اب میرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کیوں نہیں مانگا؟ کیا لگتا ہے بھائی کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں مانگا؟ یہ نفل کیوں نہیں پڑھے؟ جہاں پہ بھی مشق کرے انہوں نے زندگی میں پہلی بار ملک اور امت کے نفل پڑھے ہیں، سبحان اللہ یار۔ اور محمد رسول اللہ رات کو فرض ہے ان پہ کہ آپ نے تہجد کیا پڑھنا، فرض ہے رسول اللہ پہ، اور کیا کرنا امت کے لیے؟ دعا مانگنی۔ کس کے لیے دعا مانگنی؟ ابو جہل کے لیے آپ نے دعا مانگنی رو رو کے، اور ابو جہل دن کو گالیاں دیتا ہے۔ ہم اپنے جو پھپھڑ ہے نا جس نے رشتہ مانگا تھا جس سے آپ نے، اور رشتے سے انکار کر دیا، ایمان سے بتائیں اس کے لیے 2 رکعت نفل پڑھیں گے آپ؟ اور بولو پڑھو گے؟ وہ اندی یہ جرت ہے ایڈی 70 لے کے گھومتا پیا ہے، میں لے کے دیتی ہے، ایڈی دکان جو بیٹھا ہے میں دیتی ہے، اندی یہ مجال سے رشتہ نہ دے۔ اللہ نے اس کو اختیار دیا میرے بھائی، وہ ولی ہے نا لڑکی کا، جہاں چاہے رشتہ کرے۔ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ جو اللہ نے اس کو حق دے، چھین کیوں رہا ہے اس سے؟ لیکن اگر تجھے لگتا ہے کہ میرا بھائی گمراہ ہو گیا ہے تو نفل پڑھ کے دعا کرنا اس کے لیے۔ وہ پڑھتا ہے کوئی؟ اور بولو پڑھتا ہے کوئی؟ نبی تو ابو جہل کے لیے پڑھ رہا ہے، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ دنیا یہ جو گردن کا سریا ہے یہ نہیں پڑھنے دیتا میرے بھائی، اور اس کی وجہ پیچھے کیا؟ یہ دنیا جھوٹی عزت جان و دولت ہوتی ہے میرے بھائی، اور تو کچھ نہیں ہوتا۔ تو پہلی وجہ میرے بھائی یہ دھوکھا ہوتا ہے، ٹائم بہت زیادہ، حالانکہ ٹائم نہیں ہے۔ دوسری وجہ میرے بھائی یہ سنیے گا دھیان سے، جس بندے سے اللہ راضی ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اس کے وقت میں برکت دیتا ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم نکال پاتا ہے. دھیان سے سنیں بات. اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا زیادہ مڑاس کریٹ کر دیتا ہے اس کی زندگی کے اندر، اس کے بعد ٹائم بچتا. ہر بندے کی شکایت ہے، حافظ صاحب ساڈے کول. یہ ذرا دھیان سے سنیں، اللہ کا واسطے ہاتھ جوڑ رہا ہوں میرے بھائی، خدا کا واسطے اللہ نے وہ ذوق دے جو سمجھ دے دے. واشنگ مشین کیوں بنائی تھی ہم نے بھائی؟ بولے بھائی واشنگ مشین کیوں بنائی تھی؟ بولو نا یار، کیوں بنائی واشنگ مشین؟ میں نے پنڈ میں وہ زندگی دیکھی ہوئی ہے، آپ کے بھی گاؤں تھا، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. کنویں کے اوپر جا کے صبح جاتے تھے، اصل ٹائم واپس آتے تھے، کنویں سے کپڑے دھو کے آتے تھے. ٹائم کتنا لگ رہا ہے سوچو، صبح جا رہے ہیں 8-9 بجے، اصل ٹائم واپس آنا ہے. ایسے ہی ہے میرے بھائی، میں نے دیکھی ہے زندگی. اللہ نے ہمیں کیا دے دی؟ واشنگ مشین. کیا بچا؟ 8 گھنٹے کام کتنے میں ہوگا؟ آدھے گھنٹے میں. اس میں سے بھی ڈرائر آ گیا، ڈرائر والی واشنگ مشین آ گئی جو سکھائے گی بھی. کتنا ٹائم بچا میرے؟ 8-9 گھنٹے بچے تھے. تسی کی کہہ رہے ہو میرے کو ٹائم؟ اللہ اکبر، کی کرتے پے ہو تسی؟ خط پہنچتا تھا کم از کم آسٹریلیا سے، میرا ماموں ہوتا تھا، اس نے خط لکھنا ہوتا تھا، ہمیں مہینے بعد ملتا تھا خط، وہ جو لفافے والا خط مہینے بعد. ابھی ای میل شروع نہیں ہوئے تھے، مہینے بعد خط ملتا تھا میرے بھائی. اب واٹس ایپ پہ ویڈیو کال ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. میری اماں میرے بھائی اللہ کی قسم لکڑیوں پہ کیونکہ روٹی پکانی ہوتی تھی، وہ فجر ٹائم شروع ہوتی تھی تب جا کے 7-8 بجے بچوں کے لیے روٹی پکنی ہے. 2 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے، صرف آگ جلانے کے لیے. اور اب فوڈ پانڈا پکانی نہیں ہے، صرف 100 روپیہ دو جو کہے گا لے آواں گے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹائم. اس سے بڑی لعنت ہو سکتی ہے انسان کے لیے، خدا کی قسم. بولیں یہ پچھلے 100 سال میں آپ نے کیا ہے؟ ٹیکنالوجی بنائی ہے، کس کے لیے؟ وقت بچانے کے لیے. لیکن اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا بیچ میں سے. اور اللہ نے کیا کیا؟ لیکن پھر بھی آپ کے وقت بچا. وہ بچوں کے لیے وقت نہیں ہے یار. نانیاں دادیاں کہانیاں سنا کے سلایا کرتی تھی، خدا کی قسم. مجھے یاد ہے یار، نانیاں دادے کہانیاں سناتی تھی، ٹائم اتنا ٹائم. اور آج ابے کو ٹائم ہی نہیں ہے، اماں کو ٹائم ہی نہیں ہے. مدتیں ہوگی میرے بھائی کہ بارش کو انجوائے کرتے ہوئے پکوڑے کھا رہے ہیں اور کوئی گفتگو نہیں کر رہا، بس انجوائے کر رہا ہے. یہ کسی کو بات سمجھ بھی نہیں آئی ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ جو میں آپ کو بات کہنے لگا نا، اس کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھ آئے گی جس کی نظر کے اندر رشتے بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور دنیا پیچھے ہوتی ہے. اشفاق صاحب لکھتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک بندے کو یہ چیز کا احساس ہوا کہ میری زندگی کے اندر سکون اور رشتے کتنی اہمیت ہیں، باقی سب کچھ بعد میں. کیونکہ اگر یہ رشتے برباد ہو گئے، میرے پاس سب کچھ آ بھی گیا، تو مجھے کسی چیز کا کوئی فائدہ. بولے بھائی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہ بار بار وہ کہتا تھا وہ کام ہوا من دسنا، وہ کام ہوا من دسنا. تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کام آیا مالک کے پاس، انہوں نے کہا جاؤ اس مزدور کو بولو کام آیا، ماشاءاللہ اچھے پیسے ملیں گے، آ جا. مزدور نہیں آیا، یہ خود ان کے گھر چلا گیا. یار تو مجھے روز کہتا ہے کہ کام میں، تو آج کام ملا تو آ کیوں نہیں رہا؟ اس نے 2 باتیں کی، آپ کو بڑی عجیب لگنی ہے میرے بھائی، سمجھ اللہ کرے ہمیں وہ ذوق دے دے. اس نے کہا آج 2 کام ہونے ہیں. پہلا، میں نے تقریباً 6 مہینے اس پھول کے پودے پہ محنت کی ہے اور آج پھول کھلنا ہے، میں نے اس کو بیٹھ کے انجوائے کرنا ہے. اور دوسرا، آج میرے بچے نے بولنا سیکھنا ہے اور میں بچے کا یہ پہلی زبان میں توتلی آواز میں ابا کہنا یہ مس نہیں کر سکتا. میں پوری دنیا مس کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا. آپ مجھے کروڑ دے دو، یہ 2 چیزوں پہ میں پوری دنیا قربان کر سکتا ہوں. اللہ اکبر. یہ بے نیازی، یہ دنیا سے بے نیازی، یہی درویشی ہوتی ہے میرے بھائی. انبیاء کے پاس یہ طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قسم. تو اب یہ حدیث سنیں، میں نے کیا جملہ بولا میرے بھائی؟ جب اللہ کا بندے پہ کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے، وہ بندے کا ایک جملہ نکلتا ہے منہ سے، میرے کو ٹائم 2 نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے 1 تسبیح درود پڑھنے کا ٹائم نہیں. جس نبی نے 9 کلومیٹر پتھر کھائے، لہو لہان ہوا، خون کے ساتھ جوتے لپٹ گئے ان کے، اس نبی کے لیے دعا دینے کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ میرے پاس موبائل ہے، واشنگ مشین ہے، انٹرنیٹ ہے، اے سی ہے، سب کچھ ہے جو ٹائم بچاتا ہے، لیکن پھر بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ اللہ کا عذاب ہے. اور جب اللہ کا انعام ہوتا ہے میرے بھائی، اس کے سارے کام بھی ہو جاتے ہیں اور ٹائم پھر بھی بچ جاتا ہے. یہ اللہ کا انعام ہے اس بندے کے اوپر. رسول اللہ کے پاس میرے بھائی 24 گھنٹے ہی تھے نا، اور بولو نا یار 24 گھنٹے تھے. 23 سالوں کے اندر پورے کے پورے عالم کے اندر اسلام کا جھنڈا کھڑا کر دیا تھا انہوں نے. یعنی جو انہوں نے یہ بات کی تھی کہ رشیا اور امریکہ گر جائے گا، سوچو آج کو پاکستان میں یہ بندہ کرے اسی جگت مارنے ٹکا کے انہیں تو ہو سکے ساڑھے منہ گال نکل جائے کہ اگر پاکستان کا بندہ کھڑا ہو کر یہ کہہ دے. حالانکہ پاکستان مدینہ سے 4 گنا زیادہ مضبوط ہے اس وقت کا مدینہ.
تو نبی نے کیا کہا؟ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا گرے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے؟ اس کے ٹھیک 20 سال کے بعد گر گیا. عمر بن خطاب کے دور میں گرا کہ نہیں گرا؟ رومن بھی گرے اور فارس بھی گرے. گرا کہ نہیں گرا میرے بھائی؟ ٹائم کتنا ہے؟ 24 گھنٹے. ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 24 گھنٹے. ٹائم سیم ہے میرے بھائی, لیکن برکت دیکھیں خدا کی قسم, انہوں نے جو 24 گھنٹے کے اندر کیا, ہم 70 سال کے اندر آٹا کیسے تقسیم کرنا ہے پنجاب کا یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آٹا یہی لڑائی رہتی سندھ تے پنجاب دی, وہ گندم کی رولا پا دیتی, یہ بھی گندم کا رولا لا دیتے. ہمیشہ گندم کے ریٹ کیا ہوتے ہیں؟ ہم آٹے کا نظام نہیں بنا سکے یار, اس سے بڑی لعنت ہو سکتی ہے ہمارے لیے خدا کی قسم. یہ پنجاب پورے بر صغیر کو آٹا دیتا تھا, خدا کی قسم پورے بر صغیر کو آٹا دیتا تھا. آج ساڈا نہیں پورا ہوتا, سبحان اللہ, بار بار شارٹ ہو جاتا ہے. حالانکہ سب کچھ ہے ہمارے پاس میرے بھائی, وجہ پھر بھی ہمارے پاس ٹائم کے اندر برکت. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا زید بن ثابت کہتے ہیں کہ جس نے دنیا کو اپنا غم بنا لیا, یعنی اس کی ہر وقت ٹینشن کیا ہے میرے بھائی؟ اچھا کوئی دنیا کا ذکر کرتا ہے میرے بھائی آپ کی نظر میں؟ دنیا 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 ایسے کو کرتا ہوگا؟ ذکر کیا ہوتا ہے میرے بھائی؟ دوسرا کام کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی آنکھوں کے درمیان غریبی لکھ دیتا ہے. کیا لکھ دیتا بھائی؟ جتنا بھی کما لے گا اللہ اس کو ایک عذاب دیتا ہے, اس کو پورا نہیں لگے گا. بھائی روٹی کھانے کے بعد مجھے کیا ہونا چاہیے؟ بولے بھائی جب میں روٹی کھاؤں, 2 روٹیاں ماشاءاللہ ٹکا گیا ہوں, مجھے کیا ہونا چاہیے اس کے بعد؟ بھوک کا کیا ہونا چاہیے بھائی؟ ختم ہونی چاہیے. نہ ہو یہ عذاب ہے, جہنمی کا ایک عذاب ہے, وہ سمندر پی جائے گا لیکن پیاس. اور جنتی کا ایک انعام ہے کہ وہ حوض کوثر سے صرف ایک پیالہ پیے گا, زندگی میں اس کو پیاس. اللہ اکبر, وہ تھوڑا ہے, وہ سمندر ہے. کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے میرے بھائی. اللہ روٹی سے, رزق سے وہ نعمت ہی چھین لیتا ہے جو اس کو مطمئن کرتی ہے. تو اللہ اس کی آنکھوں کی طرف کیا لکھ دیتا ہے؟ جتنا بھی ملتا ہے اس کو یہ غریبی رہتا ہے, اس کو وہ پورا پڑتا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں پلاٹ پہ قبضہ کون کرتا ہے؟ ریڈی والا. بولے بھائی ریڈی والا پلاٹ پہ قبضہ کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ جس کے گراج میں 4 پلاٹوں کھڑی ہوئی ہیں, جو سیاسی آدمی ہے, جس کے وہ پاور ہے, وہ کیا کر رہا ہے؟ قبضے کر رہا ہے. قبضہ کس کو کرنا چاہیے؟ عقل کا کہتے ہیں میرے بھائی, قبضہ کس کو کرنا چاہیے؟ غریب کو, تاکہ پیسے کیا ہو؟ زیادہ ہو جائے, پاور زیادہ ہو جائے. لیکن قبضہ کون کر رہا ہے؟ امیر آدمی, کیونکہ اس کو پورا, اور بولو نا یار, جتنا بھی آ رہا ہے اللہ نے یہاں پہ کیا لکھ دیتا ہے میرے بھائی؟ غریبی لکھ دیتا ہے, اس کو وہ پورا پڑتا. اور اللہ کہتے ہیں تیسری بات, دنیا اس کو پھر بھی اتنی ملتی ہے جتنی میں نے لکھی ہے. یعنی دنیا چھوڑ کے, مجھے چھوڑ کے تو دنیا کی طرف گیا تھا, تجھے کیا لگا تھا مجھے چھوڑ کے دنیا تیری زیادہ ہو جائے گی؟ دنیا تو تیرے مقدر میں جتنی میں لکھی ہے ملنی, تیرے مقدر میں 1,00,000 لکھا تھا, ملنا تجھے 1,00,000 ہی ہے. اب چاہے تو حرام کے رستے لے لے یا حلال کے رستے سے لے لے, بہتر ہے نا تھوڑا صبر کر لے, تجھے حلال سے بھی 1,00,000 ہی آنا ہے, لیکن تھوڑا سا کیا کر لے, صبر کر لے. لیکن دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی اللہ تعالیٰ محو و مرکز آخرت کو بنا دیتا ہے, یعنی اس کے ذہن میں ہمیشہ کیا ہوتا ہے کہ میرے سے گناہ نہ ہو جائے, میرے سے غلطی نہ ہو جائے, میں کسی کا دل نہ دکھا دوں, میں رشوت نہ دے دوں, میں دھوکہ نہ کر دوں, میں فراڈ, یعنی آخرت کے اس کا ذہن ہوتا ہے نہ میرے بچے بیٹا نہیں. جس کا ذہن آخرت کے اوپر ہوتا ہے اللہ اس کو بھی 3 انعام دیتا ہے. پہلا انعام, اللہ اس کے معاملات کو سمیٹ دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک بندے کو میرے بھائی 4 مہینے لگتے ہیں اور اس کو بڑی مشکل سے کوئی سکول ملتا ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, 4 مہینے لگے, کیا ملا؟ کوئی بچے کے لیے اچھا سا سکول ملا. جب اللہ معاملہ سمیٹ دیتا ہے نا میرے بھائی, آپ نماز پڑھ رہے تھے, ساتھ والے ساتھی کو آپ نے السلام علیکم, آپ نئے آئے ہیں ماشاءاللہ, پہلی دفعہ نظر آئے, خیر ہے کیسے ہیں؟ جی میں سکول چلاتا ہوں. میں کیا چلاتا ہوں؟ سکول چلاتا ہوں. کون سا سکول؟ وہ ساری وہی کوالٹی بتاتا ہے جس طرح کے آپ کو سکول چاہیے. آپ کہتے ہیں یار میں نے اپنے بچے کو داخل کروانا تھا, جناب آپ لے آئے, ہم مفت داخل کریں گے. یہ اللہ نے کیا کہ آپ کے معاملات سمیٹ دیتا ہے, اللہ آپ کے کام نکلوا دیتا ہے میرے بھائی, پورے کروا دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے. تو نے مجھے ٹائم دیا ہے, میں ٹائم تجھے واپس کروں گا, تیرے ٹائم میں برکت دے دوں گا. دوسرا کام کیا کرتا ہے, اللہ اس کی آنکھوں کے درمیان امیری لکھ دیتا ہے. کیا لکھ دیتا ہے میرے بھائی؟ اس کو ذرہ بھی پہاڑ نظر آتا ہے, اس کو ایک کھجور بھی باغ نظر آتا ہے, اس کو 100 روپیہ بھی 1,00,000 روپیہ نظر آتا ہے میرے بھائی. یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے اس پہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ پہ پتھر باندھ کے چہرے سے مسکراہٹ ختم نہیں ہوئی. انس بن مالک جو ان کے 10 سال سے غلامی کی, وہ کہہ رہے ہیں میں نے 10 سال غلامی کی, میں نبی کو مسکراہٹ کے بغیر نہیں دیکھا. پیٹ پہ پتھر بھی باندھے, 3 مہینے چولہا نہیں جلتا ان کا, چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہوئی. سانو صرف ساری گل نانے کو سنے, ساڈا منہ ببر شیر ورگا ہو جاتا ہے, چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے. ہم کسی بولنا گوارا نہیں کرتے, نمبر بلاک کر دیتے ہیں, فون بند. یار یہ کیا زندگی, کہاں کی زندگی ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر اطمینان نہیں ہے.
جو اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑا کیا یا ایھا النفس المطمئنہ، اللہ کہتا ہے نفس کی سب سے بلند حالت کیا ہوتی ہے؟ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اس میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری چیز یہ سنیں ذرا، حدیث کے الفاظ ہیں، دنیا ذلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے، ذلیل ہو کے اس کے پیچھا کرتی ہے۔ یہ دنیا کا اصول ہے میرے بھائی، دنیا سے بھاگو تو یہ پیچھے آتی ہے، دنیا کی طرف بھاگو تو یہ دور جاتی ہے۔ عجیب سا اصول ہے میرے بھائی، لیکن دنیا یہی ہے، یہاں پہ زندہ ڈوب جاتا ہے اور مردہ، عجیب بات نہیں ہے میرے بھائی؟ ڈوبنا کس کو چاہیے؟ مردہ تیرتا ہے اور زندہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ دنیا الٹ ہے، اس کے قانون الٹ ہے میرے بھائی۔ آپ دنیا کے طرف بھاگو تو میرے بھائی دنیا دور بھاگتی ہے، دنیا سے دور بھاگو تو یہ دنیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہے میرے بھائی، جس لوگ کہتے ہیں نا ساڈے کو ٹائم ہی نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے میرے بھائی؟ کیونکہ ان کے اوپر اللہ کا ایک عذاب آ جاتا ہے، اللہ ان کو دنیا کے اندر ایسا مشغول کرتا ہے، اللہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے سامنے آ کے یہ 2 سجدے کرے، میں پسند نہیں، میں تیرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا، اللہ اس کو خود سے کیا کرتا ہے میرے بھائی؟ دور کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ تیسری بات میرے بھائی، کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ زیادہ نہیں، ٹائم ہے اچھا ٹھیک۔ تیسری بات میرے بھائی یہ سنیے گا ذرا، یہ بڑی سننے کی بات ہے، یہ سب سے بڑا دنیا کا فتنہ ہے۔ دنیا کیش ہے، آخرت ادھار ہے۔ بھائی کیا جملہ بولا؟ دنیا اور آخرت ادھار ہے۔ دنیا کے اندر میرے بھائی آپ جو بھی کانڈ کر لینا، گناہ جب آپ کرتے ہیں، کوئی بھی کانڈ کرتے ہیں، اس کا رزلٹ فوراً نہیں مل جاتا نا میرے بھائی۔ آپ زنا کر لیں، جو آپ کو جس کی وجہ سے زنا کیا وہ بس آپ کو وہ چیز ملنی تھی وہ مل گئی، چوری کر کے فوراً پیسے مل گئے، ڈاکہ پا کے فوراً چیز مل گئی۔ اللہ کہتا ہے پیاس سے روٹی کھا لو، صبر کرو، آخرت کے اندر تجھے میں کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے روٹی کھواؤں گا۔ اب یہ ادھار ہے، ادھار ہے نا، دنیا کیش ہے۔ دنیا میں میرے بھائی بیج بو، کیا ہوگا؟ کچھ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ لیکن آپ نے ساری زندگی سچ بولا، ہو سکتا ہے آپ کو سچ بولنے کی وجہ سے کہیں پہ نوکری نہیں مل رہی۔ آپ میرے نقطہ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اللہ کیا کہتا ہے کہ میں تجھے دنیا میں صبر کر لے، پیاس سے روٹی کھانے پہ آ جا، کاخ پتی ہوا تو ہو جا، اللہ پہ بھروسہ رکھ، اللہ آخرت میں تیری ساری صدرہ پوریاں کر چھڑے گا۔ تو دنیا پہ شراب چھوڑ، میں آخرت میں جو شراب طہورہ پلاؤں گا۔ تو دنیا میں ان لڑکیوں کو چھوڑ دے، ان کے پیچھے جانا چھوڑ دے، انڈے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے نا میرے بھائی، وہ جو جھلی ہوتی ہے اتنی نرم جلد والی تجھے میں حور لا کر دوں گا، سبحان اللہ۔ تو اس کو دیکھے گا، میں ٹائم کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، 28,000 سال میرے بھائی بندہ ٹک ٹکی باندھ کو اس عورت کو دیکھتا رہے گا، یہ ہے کیا چیز جو اللہ نے میرے لیے سامنے کھڑی کر دی؟ کیونکہ وہاں پہ وقت نہیں ہے نا میرے بھائی، وہاں پہ ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وقت مر جاتا ہے وہاں پہ۔ اللہ کہہ رہا ہے لیکن کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ صبر۔ اب بندہ کیا کہتا ہے میرے بھائی؟ آپ بتائیں، بندے کو کیش پسند ہے یا ادھار؟ کیش پسند ہے، بندہ کیش مانگتا ہے، اور دنیا کیش ہے، آخرت ادھار ہے۔ آپ مجھے ادھار کس بنیاد پہ دیں گے بھائی؟ بولیں بھائی، میں آپ سے ₹1,00,000 مانگوں کہ مجھے دے دو، کس بنیاد پہ دو گے؟ اعتبار کی بنیاد پہ، کہ میرے پہ بھروسہ ہوگا تو کیا کرو گے؟ دیں گے، ورنہ نہیں دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادھار ہے تیرا میرا، میں تجھے سب کچھ دوں گا، کہ اے جعفر تیرے یہ پر کٹ گئے نا میرے بھائی، ان کے دونوں بازو کیا ہوئے؟ کٹ گئے، اور ان کا نام کیا بنا؟ جعفر تیار، کیونکہ اللہ نے جنت کے پر ان کو دیے، لیکن ہمیں نظر تو نہیں آ رہے۔ اللہ کہہ رہا جان دے دے تجھے پر دوں گا میں، لیکن یہ ہے سودا کہ ادھار کا۔ تو لیکن اللہ کے ساتھ ادھار کرنے کے لیے اللہ پہ کیا چاہیے؟ بھروسہ۔ اس لیے اللہ کیا مانگتا ہے؟ ایمان۔ آخرت پہ کیا کرتا ہے؟ ایمان مانگتا ہے، ایمان رکھ، اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، کیونکہ اگر وہ زندگی نہیں ہے تو یہ دنیا کی زندگی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ کیونکہ میرے بھائی یہاں پہ جو شریف آدمی ہے اس کو رگڑا جا رہا ہے، اور جو بدماش آدمی ہے اس کو گدیاں دی جا رہی ہیں۔ عقل یہ بات مانتی؟ اور بولو چاول بوئیں تو کیا چنا نکلے گا؟ دنیا میں نکلتا ہے، دنیا میں نکلتا ہے۔ جھوٹ بولو تو کیا نکلنا چاہیے بھائی؟ گاند نکلنا چاہیے یا خیر نکلنی چاہیے؟ گاند نکلنا چاہیے۔ لیکن یہاں پہ اس بندے کو گدی مل جاتی ہے، یہاں پہ جتنا بڑا، جو جتنی بڑی گدی کا اتنا بڑا جھوٹا ہے۔ گدی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی؟ یہاں پہ تو الٹ ہو رہا ہے۔ عقل یہ بات مانتی؟ عقل مانتی ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ذرہ بھی خیر کا اللہ سامنے لے کر آئے، اور ایک ذرہ بھی شر کا اللہ سامنے لے کر آئے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں ہو سکتا نہیں۔ وہ کسی نے کہا نا مجھے ایسی آنکھوں والی، ایسے گالوں والی، ایسے کردار والی، ایسے جسم والی لڑکی چاہیے، تو شیخ صاحب نے کہا یہ تو بالکل مل جائے گی۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ایسی لڑکی بھی مل سکتی ہے؟ اس نے ایسے ہی ٹچکرا کیا تھا، لیکن اس کے لیے پتر مرنا پڑے گا، کیونکہ یہ صرف جنت میں ملتی ہے۔
یہ جو پرفیکشن ہے میرے بھائی، یہ صرف کہاں پہ ہے؟ اللہ نے اس کے لیے دوسرا جہاں بنایا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے میں نے ہر چیز کو جوڑے میں پیدا کیا ہے. سوال ہے دنیا کا جوڑا کیا ہے بھائی؟ دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ ہر چیز کا جوڑا ہے. دنیا کا جوڑا آخرت. اس کے بنا یہ دنیا سمجھ نہیں آتی. اس لیے اللہ کہتا ہے تھوڑی دیر کا صبر، ہمیش ہمیش کی تیرے لیے جنتیں. اس لیے میں ایک اور بات ہے بھائی، جنت کو اپنی مرضی سے سوچا کریں. کیا کہہ رہا ہوں بھائی میں؟ جنت کو ہم جنت میں سوچتے بھی ہیں نا، صرف دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور ایک وہ درخت جس میں 300 سال بھاگنا ہے. اور یہ اللہ نے اشارہ دیا بھائی کہ یہ صرف جو ٹریلر دکھایا، سوچ فلم کیسی ہوگی، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا میرا ایک خواب ہے کہ جنت میں بیٹھ کے میں یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کی فلم دیکھنا چاہتا ہوں. کہاں سے وہ شروع ہوئے، کنویں کے اندر سے، اور کیسے تخت پہ پہنچے. یا اللہ ذرا دکھا مجھے، اور یوسف کے ساتھ بیٹھ کے دیکھنی ہے. اب جب آپ ایسے سوچتے ہیں جنت کو، تو جنت میں جانے کیا کرتا ہے؟ دل کرتا ہے. میں جب لوگوں کو ایسا جملہ بولوں، ایک دن بابا جی کو بولا تو وہ رو پڑے، کہتے ہیں بہن جو ہو سکتا ہے. میں نے کہا دعا تو ہو سکتی ہے نا. میں نے گلے لگایا، میں کہا ٹھیک ہے بابا جی انشاءاللہ. وہ دودھ کی نہر نہیں ہے جنت کے اندر، اس کے کنارے پہ ایک درخت ہوگا، اور اس کی اوپر ایک پینگ پڑی ہوئی ہوگی، اور وہ پینگ ایسا چوٹا دے گی کہ آپ نہر کے اس پار جائیں گے، پھر اس پار آئیں گے. اور کیسے ہوگا یہ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے منہ کے اندر ایک نوالا رکھیں گے، پھر چوٹا دیں گے، پھر آپ اس پار جائیں گے. پھر جب واپس آئیں گے پھر روکیں گے، پھر ایک نوالا ڈالیں گے، پھر آپ اس پار جائیں گے. وہ رونے لگ گیا، کیونکہ جنت کو پہلی بار اس نے ایسا سوچا. میرے بھائی اگر ہم اللہ سے دعا کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ اور بول لو اللہ کیا کہتا ہے؟ جنت میں جو تم چاہو گے وہ. بچے نہ کرو پلیز، نہ کریں بچے، نہ کریں. چلے جائے چارے، چلے جائے ساتھ، جانا ہے ساتھ. بچے آپ کی وجہ سارا ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو یہ تیسرا نقطہ ہے میرے بھائی کہ انسان کیوں موت کو، میرے بھائی اپنے سامنے موتیں دیکھ کے، جنازے دیکھ کے، پھر بھی میرے بھائی اس بندے کو عبرت نہیں حاصل ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے میرے بھائی؟ کیونکہ دنیا کیش ہے اور آخرت ادھار ہے. اور ادھار کی طرف بندہ فطرتاً جاتا نہیں ہے. بندہ فطرتاً کس کی طرف جاتا ہے میرے بھائی؟ کیش کی طرف جاتا ہے. چوتھی بات میرے بھائی، 5 باتیں اصل میں. چوتھی بات یہ بڑی، اللہ قرآن میں یہ بات کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ. انسان ٹھرک ہے. انسان میں کیا ہے؟ گناہ کی ٹھرک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ مرنے کو جان بوجھ کے بھولتا ہے، کیونکہ وہ گناہ کو جاری رکھنا چاہتا ہے. ایک بندہ نا میرے بھائی ماشاءاللہ اس کو تاش ایسا کھیلنا آتا ہے کہ ہر دفعہ وہ تاش میں جیت جاتا ہے جوئے میں. آپ وہاں پہ جا کے تو مرنا ہے، ہو سکتا ہے چپیڑ مار دے. کیوں چپیڑ مارے گا وہ بھائی؟ غصہ کیوں کرے گا وہ؟ ہیں؟ کیونکہ موت کی وجہ سے اس کو یہ گناہ چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے نا. آپ نے نقطہ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ اب وہ ایسا چاہتا نہیں، اس لیے وہ جان بوجھ کے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیتا ہے. اللہ کے سامنے سے بلی آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتا میں نے کیا کانڈ کیا ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اللہ کہتا ہے اے نبی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں آخرت کے انکار کی. اصل بات یہ ہے کہ یہ گناہ جاری رکھنا چاہتے ہیں، یہ گناہ کی ٹھڑک کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہر مولوی ہمیشہ اس بندے کو ایک آنکھ نہیں بھاتا میرے بھائی جو 2 نمبر ہوتا ہے. کیوں نہیں بھاتا اس کو؟ کیونکہ یہ بندہ بار بار اس کو یہ باور کرواتا ہے کہ تو غلط ہے، جو تو کر رہا ہے وہ غلط ہے. اس لیے بدماش آدمی کے آس پاس جو لاٹو ہوتے ہیں، لاٹو ہوتے ہیں نا میرے بھائی، بدماش، ہر بدماش آدمی کے پاس 5-7 کیا ہوتے ہیں؟ لاٹو، جو اس کے گرد گھومتے ہیں، وہ اسی جیسے ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ شیطان کبھی اپنے آس پاس فرشتے کھڑے نہیں کرتا، کیونکہ فرشتے بار بار کہتا ہے تو شیطان ہے. کیونکہ جب وہ کہتا ہے پھر اس کو مرنا یاد آتا ہے، جب مرنا یاد آتا ہے تو ایک دم سے کیا ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائی ہر ایک فرعون نے اپنے قوم کے نبی کو کیا کیا؟ جلانے کی، راکھ کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ وہ ان کے لیے تھریٹ ہوتا ہے. اس لیے دنیا میں پاکستان کا نہیں، اسلام وہ نظام ہے جو مغرب کے لیے کیا ہے؟ ایک دھمکی ہے. کیونکہ ہم کہتے ہیں سود ختم، چودراہٹ ختم، گردن کا سیاح ختم، ہر ایک اللہ کے سامنے جھکے گا، ہر ایک انسان انصاف کے سامنے آئے گا. یہ چیز ان کے لیے گوارا، اس لیے وہ کیا کہتے ہیں؟ دہشت گردی کا پرچہ کاٹ کے وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کیا کرتے ہیں؟ قتل عام کرتے ہیں. کیونکہ میرے بھائی وہ گناہ کے اندر کیا کرتے ہیں؟ اپنے ٹھڑک کو، جو نشئی ہوتا ہے میرے بھائی وہ کہتا ہے ہر ممکنہ کوشش کرو میرا نشہ ختم نہ ہو. اور اگر میرے بھائی وہ موت کو تھوڑی دیر بھی سوچ لے، نشہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم کرنا پڑے گا، کیونکہ میرے بھائی تو نے ایک دن مر کے اللہ کے سامنے پیش ہونا. آخری بات میرے بھائی وہ حسن الخاتمہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی ہے، انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار کس پہ میرے بھائی؟ خاتمے پہ ہے.
اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے؟ خاتمے پہ. کیا مطلب؟ جس حال میں مرے اسی حال میں تیرے ساتھ آگے سب کچھ ہونا ہے. اگر تو اچھے حال میں دنیا میں مر کے گیا میرے بھائی تو آگے کی دنیا بھی کیا ہے؟ انشاءاللہ اچھی. اور اگر تو گندے حال کے اندر دنیا میں گیا میرے بھائی تو آگے بھی کیا ہے؟ آج کی ماڈرن سائنس بھی اس بات کو بتاتی ہے میرے بھائی، جب انسان مرنے لگتا ہے نا، وہ جو آخری چند لمحے یعنی جب جیسے ہی پیروں سے موت یا روح نکلنا شروع ہوتی ہی ہے تو اس کی زندگی کے سامنے پوری زندگی کی فلم چل جاتی ہے. ساری زندگی اس کے سامنے آ جاتی ہے. چند لمحوں کے اندر اس کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ جو میں نے کانڈ کیے ہیں، اور اس کو وہ فرشتہ بھی نظر آتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. یعنی ابھی زندہ ہے، فرشتہ نظر آ رہا ہے، اس لیے اس وقت اس کی توبہ قبول، کیونکہ اس نے اصل دیکھ لیا، دوسرا جہاں دیکھ لیا، اس لیے اب اس کی توبہ قبول بولے بھائی نہیں ہوتی. وہ اس آخری لمحے کے اندر میرے بھائی وہ اپنی پوری زندگی خلاصہ دیکھتا ہے، میں نے کیا کانڈ کیا، کیا غلط کیا، کیا صحیح کیا، کس میں زندگی گزاری. اسلام یہ بات میرے بھائی کہتا ہے کہ جیسی تمہاری زندگی گزاری ہے یہ کیسے پتہ چلے گا؟ خاتمے سے پتہ چلے گا کہ آخری وقت میں یہ بندہ کیسا تھا. یعنی اس کا بھی تعلق کس سے ہوا؟ دنیا سے نہیں، موت سے. اب یہ دو واقعے سنیں میرے بھائی، ان دو واقعات میں زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا، لیکن ان دو واقعات کے اندر پوری کی پوری ایک جہاں آباد ہے. ملیشیا کے اندر ایک پولیس والے تھے، وہ اپنی کہانی سنا رہے میں دین کی طرف کیسے آیا. اور وہ یہ بات بتاتے ہیں کیونکہ ٹریفک پولیس والے تھے تو ایکسیڈنٹ ہوا، میں بھاگا گیا، وہ ایک نوجوان تھا، تو مجھے لگا ایمبولینس تو میں نے کال کر دی، لیکن مجھے لگا یہ بندہ بچتا، جیسے یہ ہچکیاں لے رہا ہے، جو کر رہا ہے یہ بچتا نہیں ہے. تو میں نے اسے کہا یاری بات ہے جو کچا پکا مسلمان تھے، میں نے کہا کلمہ پڑھو. وہ گرل فرینڈ کا نام لینے لگے، لڑکیوں کے نام لینے لگا. میں نے کہا کلمہ پڑھو. وہ گانے کے کچھ بول تھے وہ گنگنانے لگ گیا. آپ ذرا نوٹ کریں، بول رہا ہے، بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. اس کا یہ مطلب نہیں اس کو بولنا نہیں آتا یا اس لمحے اسے بولا نہیں جا رہا، بول رہا ہے وہ، لیکن کیا بول رہا ہے؟ جس کے اندر زندگی گزری ہے وہ بولتا ہے. بھائی آپ کو کیا لگتا ہے کلمے کے اندر کوئی نقطہ ہی نہیں ہے تو بڑے آرام سکون سے آخری وقت میں کلمہ پڑھ کے جنت میں چلے جائیں گے؟ نہ، اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائی. جس عمل پہ زندگی ہے وہی عمل ہے. تو اس چیز نے اس کے اندر کے ہلا دیا یار کہ میرے سامنے بول رہا تھا وہ، لیکن کلمہ نہیں بول رہا اس نے. کیسے؟ اس کو سنائی دے رہا ہے، سب کچھ ہے. تو یہ بار بار وہ راتوں کو اب اس کو نیند نہیں آتی تھی. اس واقعے کے بعد ایک اور واقعہ ہوا، اللہ جس کو بدلنا چاہے میرے بھائی، اور اس کا بھی ایکسیڈنٹ تھا. ظاہری بات ہے کیونکہ روڈ ٹریفک پولیس والے کو بار بار کیا ہوتے ہیں، ایسے تجربے ہوتے ہیں. اب یہ اس کے پاس بھاگا ہوا گیا، پتہ چلا کہ یہ بھی قریب ہے. اس نے اس کو بھی کیا کہا، کہنے لگا تھا کلمہ پڑھ، وہ قرآن پڑھنے لگ گیا. وہ کیا کرنے لگ گیا میرے بھائی، کیونکہ وہ حافظ قرآن حفظ کر رہا تھا. اللہ ہمارے حافظ قرآن، اللہ ان کو بھی ایسا بنائے. تو انہوں نے بعد میں یہ تحقیق کی کہ یہ دو زندگیاں تھیں، اس نے اور زندگی گزاری تھی اور اس نے اور زندگی گزاری تھی. تو میرے ساتھ بھی ظاہری بات ہے میری زندگی کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے کہ میرا آخری وقت کیسا ہوگا. اور اس چیز نے اسے کیا کیا، پلٹ مار گیا. یوتھ کلب میرے بھائی آپ جانتے ہوں گے، یوتھ کلب کون جاتا ہے؟ یوتھ کلب جانتے ہیں میرے بھائی؟ ماشاء اللہ نوجوانوں کا بہت بڑا ادارہ ہے، پورے ملک میں کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو ماشاء اللہ ان کے کام کو قبول کرے. ان کے اندر طه جلیل بھائی ہیں ماشاء اللہ، ان کے اس وقت یوٹیوب کے اوپر کوئی تقریباً 15 سے 20 لاکھ سبسکرائبر ہیں. ان کو لوگ دیکھتے ہیں ماشاء اللہ. ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، موت کے قریب سے، بہت بڑے کانڈ کرنے والے بندے تھے زمانے جاہلیت میں، بڑے گنہگار تھے. لیکن میرے بھائی ایکسیڈنٹ ہوا، انہوں نے کہا نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس، موت کا قریب سے تجربہ کرنا. وہاں سے وہ چھو کے بچ گیا. یعنی سب نے کہا یہ مر جائے گا، لیکن اللہ نے کیا کیا، اس کو بچا لیا. اور اس چیز نے اس کی زندگی کو بدل دیا. مصر کے اندر ایک بندہ تھا، وہ روزانہ عصر کی اذان دیتا تھا. بھائی روزانہ کیا کرتا تھا؟ عصر کی اذان دیتا تھا. اللہ نے اس کو بیماری دے دی، بیچارہ اسپتال میں داخل ہو گیا. اب جب بھی عصر کی اذان ہوتی تو اس کو خلبلی مچے، کیونکہ وہ دے نہیں سکتا بیچارہ. تو ایک دن کیا ہوا، اس کو جوش آیا، وہ ادھر ہی اسپتال کے بستر پہ کھڑا ہو کے کیا اذان دینا شروع کر دی اس نے. اللہ اکبر، کوئی عصر کا ٹائم تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچا، اللہ تعالیٰ نے روح کو قبض کر دیا. موت آ گئی، کیونکہ زندگی اس پہ تھی تو موت بھی. سہیب میر محمدی صاحب کہتے ہیں لوڈر تھا. کون تھا لوڈر؟ یہ جو بوریاں نہیں اٹھاتے، ٹرکوں سے بوریاں اٹھاتے ہیں. تو ان کی بھائی ساری سوچ کس پہ تھے؟ گنتی پہ، 1 2، کیونکہ جتنی بوریاں اٹھائیں گے اتنے پیسے ملنے ہیں اس کو. وہ مرنے لگا کیونکہ بوری اٹھائی کو کڑاکا نکلا پیچھے، پتہ نہیں ریڑھ کی ہڈی کیا ہوا، وہ پیچھے گرا، پیچھے مر گیا. سبحان اللہ. لیکن جب وہ قریب تھا تو لوگوں نے، ظاہر بات ہے ہمارے مسلمانوں کا یہ ماحول ہے، کلمہ پڑھنے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 1 2 3، وہ گنتی پڑھے. یہ کہ کلمہ پڑھ، وہ کہ 1 2 3. زندگی میں 1 2 3 کرتا رہا مرتے وقت بھی. اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار کس پہ ہے میرے بھائی؟ خاتمے پہ ہے. ہمارے خاندان کے قریبی ہیں، وہ ابھی کچھ عرصے پہلے فوت ہوئے. سبحان اللہ. اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان کرے. ظاہری بات ہے اللہ کی ہر ایک قدرتیں ہوتی ہیں. وہ سب کچھ بولتی رہی ہے. لوگ اس کے بعد بہرحال وہ یاسین بھی پڑھتے ہیں، آپ کو پتا قرآن بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ پڑھتے ہیں، لیکن اس عورت نے دین کی کوئی بات بولی
سب کچھ وہ بول رہی تھی. کسی کو برا بھلا کہہ رہی ہے, اپنے شوہر کو برا بھلا کہہ رہی ہے, بچوں کو برا بھلا کہہ رہی ہے, لیکن کلمہ نہیں پڑھ پا رہی. سبحان اللہ. کیونکہ یہ زندگی کا کیا ہے, حاصل ہے میرے بھائی, جو آپ کا موت کے وقت ہونا ہے, اور وہ ابھی آ سکتی ہے, ابھی یہ نماز کے بعد آ سکتی ہے. میرے بھائی ابھی تھوڑے دن پہلے بندہ سبزی لینے گیا, سڑک پار کی, مر گیا. اب لوگ کیا کہتے ہیں, بینگن لے کے آئے گا, لاش لے کے آیا میرے بھائی اس کی. دوبارہ سنیں, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, یہ 10 بندے مر گئے جب میں نے گنتی پڑھی ہے. اتنی تیزی سے موت میرے بھائی آپ کی طرف سفر کر رہی ہے. یہ جو میں نے وجوہات بتائی ہیں, شیطان ان کو آپ کے سامنے اس انداز کے ساتھ پیش کرتا ہے کہ وہ موت بھلا دیتا ہے, جو اتنا بڑا جن ہے, اتنا بڑا دیو ہے جس کی طرف وہ آپ کو سفر کر رہے ہیں. لیکن انسان کیا کرتا ہے میرے بھائی, اس کو بھول جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی کہ اللہ تعالی ہمیں ہر لحظہ ہر لمحہ اس بات کو ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے, ایک دن اللہ کے حضور جا کر پیش ہونا ہے. اپنے ایک ایک ذرہ بھر زندگی کا اللہ کیا دینا ہے, اس کا حساب دینا ہے میرے بھائی. یہ جو تھاٹ ہے میرے بھائی, یہ جو سوچ ہے میرے بھائی, یہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے جب اس کو یہ لگتا ہے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. داؤد کم, یہ میرے بھائی گوگل پہ لکھے, یوٹیوب پہ لکھے, داؤد کم, یہ بندہ ہے کوریا کا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ویڈیو بناتا تھا. اس کے تقریباً میرے بھائی اس وقت 30 سے 35 لاکھ سبسکرائبر ہیں. کتنے, 30-35 لاکھ لوگ دیکھتے ہیں اس کو. اس نے اسی لوگوں بنا کسی مسجد میں چلا گیا انٹرویو کرنے کے لیے, مسلمان ہو گیا الحمدللہ. وہ اس نے کہا میں مسلمان کیوں ہوا ہوں, یہ سنیے گا ذرا میرے بھائی. کافروں کو وہ چیز اثر کر رہی ہے, لیکن اگر ہمیں نہ کرے تو اللہ کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے. اس نے کہا قرآن کی ایک آیت میں نے سنی, الم یعلم بان اللہ یرا, علم رکھو اس بات کا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اچھا, یہ ڈپریشن سے گزر رہا تھا, اس کو تنہائی سے بڑا کیا ہوتا تھا, خوف آتا تھا. اس لیے یہ ویڈیو بنانا شروع ہو گیا. وہ ویڈیو بناتے بناتے اس کا بھی بزنس ہی بن گیا. اس کو اس ڈپریشن کا علاج نہیں مل رہا تھا, لیکن جب اس نے یہ آیت سنی تو وہ کہتا مجھے ایسے لگنے لگا جیسے میرے پیچھے کو کھڑا ہے. میرے پیچھے کیا ہے, وہ کھڑا ہے, اور وہ اتنا بڑا ہے, وہ اللہ اکبر ہے, وہ اتنا بڑا ہے جو ساری کی ساری کائنات اس کے نیچے ہے, اور وہ سب سے ماورا ہے, سب سے بڑا ہے. تو مجھے سکون محسوس ہونے لگا کہ میرا کچھ ہو سکتا, مجھے کو کچھ نقصان نہیں پہنچا جب تک وہ میرے پیچھے کھڑا ہے. سبحان اللہ. اس آیت نے مجھے کیا کر دیا, مسلمان کر دیا. سبحان اللہ. ہم نے بھی میرے بھائی آیت سنی ہے, اس نے آپ کے اوپر کیا اثر کیا ہے. اس نے بھی آیت سنی تھی میرے بھائی, اس نے ساری زندگی بدل دی. سبحان اللہ. اب اس کے جتنے سبسکرائبر ہیں وہ ان کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ اچھا مذہب ہے. آپ اس کے کوریا کا بندہ ذریعہ بات, ادھر زیادہ مسلمان نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے میرے بھائی, اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے ارد گرد کے جنازوں سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وہ کیا کہتے ہیں کہ زندگی کے ہیں 2 جہاں, ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں, ان 2 جہانوں کے بیچ میں فاصلہ ہے ایک سانس کا. جو چل رہی ہے تو یہ جہاں, جو رک گئی تو وہ جہاں. ایک سانس ہے میرے بھائی, اور انسان دن میں 20,000 مرتبہ سانس لیتا ہے. کتنی مرتبہ, سوچیں 20,000 مرتبہ اللہ آپ کو موت کے قریب سے ہو کے گزار دیتا ہے. یعنی ایک سا اتے تو ہوتا رہے گا, تھلے تو تھلا, بندہ بھولے بندہ ختم. یہ ایک سانس ہے میرے بھائی, اس کی بنیاد پہ اتنا بڑا رسک نہ لو کہ اللہ کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ ایک سانس کی بنیاد پہ اتنا بڑا رسک نہ لو, داڑھی کی بنیاد پہ, ایک سانس کی بنیاد پہ پردے کا اتنا بڑا رسک نہ لو. یہ داڑھی کی, یہ جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتے ہیں کہ میں کروں گا, اتنا بڑا رسک نہ لو. صرف ایک سا ہے تھے کو میرے بھائی, ہوتے تو ہوتے تھلے تھلے زندگی ختم ہو جانی ہے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کیونکہ ہماری یہ روایت ہے, ہم کھڑے ہو کے گلے ملتے ہیں, ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے. تو ابھی ہم کیونکہ نماز ہی پڑھنی ہے تو سارے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ, اور جفیاں پاؤ سارے ماشاءاللہ. کم از کم میری ایک گواہی دے دینا, قیامت کے دن جفیاں پواتا تھا ماشاءاللہ. اوپر عورتیں بھی ماشاءاللہ گلے ملیں جی, ایک دوسرے کو بولیں جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی اذان ہوگی, اذان کے متصل نماز ہوگی.